سنیے حضرات، میں بتانا چاہتا ہوں، اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، زیادہ تمہیدی کلمات بھی باندھنا مناسب نہیں ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہر جلسے میں سناتا ہوں، یہاں بھی سنانا چاہتا ہوں، ذرا ایک مرتبہ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، نبی نے فرمایا سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء ابتلاہم اللہ تعالی بثلاثۃ بلیجات۔ یہ حدیث پاک ہے، دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا، آگے لوگوں کو بھی بتانا، شیئر کرنا، فارورڈ کرنا کہ سید صاحب آئے تو انہوں نے کون سی حدیث پاک بتائی ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، میری امت پہ آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ یہ امت جو ہے تباہی کی طرف چلی جائے گی، یہ امت تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ وہ کون سا زمانہ آئے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، یقین مانیے آقا نے فرمایا جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، جب لوگ مفتیان اعظام سے بھاگیں گے، جب لوگ عالم کے پاس آ کر کے بیٹھیں گے نہیں، جب لوگ امام سے مسئلہ پوچھیں گے نہیں، جب لوگ جلسوں کا بائیکاٹ کریں گے، جب لوگ جلسوں کو اجاڑیں گے، نبی نے فرمایا میری امت پہ جب ایسا زمانہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 عذابوں میں گرفتار کر دے گا، 3 عذاب اس امت پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ آپ پوچھیں گے سید صاحب کون کون سے عذاب ہیں؟ بتانا چاہتا ہوں آپ کو، آپ سننا چاہتے ہیں؟ ذرا بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ حدیث سے پاک سنا رہا ہوں، حالانکہ مجھے 2 ادھر اور 4 ادھر کی بھی آتی ہیں، وہ بھی سنا سکتا ہوں، لیکن جلسہ اتنی محنت سے کیا کمیٹی والوں نے اور ہمارے سید صاحب نے، مولانا عتیق، سب لوگوں نے مل کے، تو کم سے کم یہاں سے جو ہے ایک اچھا میسج بھی پہنچانا چاہیے۔ بولو سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا جو لوگ جلسوں کو اجاڑتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جلسوں میں جا کر کے کیا ملے گا، بہت سے مولوی لوگ آتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، جلسوں کو برا کہنے والوں، عالموں کی غیبت کرنے والوں، حدیث پاک سن کر کے جاؤ اور لوگوں کو بتاؤ۔ آقا نے فرمایا جو لوگ عالموں سے بھاگیں گے، جو لوگ مفتیان اعظام سے بھاگیں گے، ان پہ 3 عذاب مسلط کر دیے جائیں گے۔ پہلا عذاب کون سا آئے گا؟ قاری شیخ صاحب، پہلا عذاب یہ آئے گا الاول یرفع البرکۃ من اموالہم، اللہ تعالیٰ ان کے مال میں سے، ان کے رزق میں سے برکت اٹھا لے گا۔ اللہ اکبر، ان کے مال میں سے، سمجھیے ذرا میری بات کو، ان کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیا جائے گا۔ آج تم نے دیکھا نہیں گھر کے اندر 10-15 لوگ ہوتے ہیں، سب کے سب کما رہے ہیں، پھر بھی آتے ہیں سید صاحب میرا بزنس جو ہے مدے میں جا رہا ہے، سید صاحب میرا کاروبار سلو چل رہا ہے، ٹھپ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، لیکن آج سے 20 سال پہلے کا زمانہ دیکھو، گھر کے اندر 10 لوگ ہوتے تھے، ایک انسان کماتا تھا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیتا تھا۔ آج بے برکتی کیوں ہے؟ 10 ممبر کما رہے ہیں تو تو نے اندازہ نہیں لگایا، عالموں سے حدیث پاک نہیں سنی۔ رزلٹ یہ ہے کہ عالموں سے بھاگنے کے نتیجے میں، اماموں سے دوری کے نتیجے میں، جلسوں کا بائیکاٹ کرنے کے نتیجے میں، جلسوں سے دوری بنانے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے رزق سے برکت کو اٹھا لیا ہے۔ اللہ، برکت کو اٹھا لیا گیا ہے، یہ رزلٹ ہے، یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے اگر ہم برکت چاہتے ہیں تو عالموں سے قریب ہمیں ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے اختصاری طور پہ بیان کر رہا ہوں ورنہ میری بات طول پکڑ جائے گی۔ سیکنڈ عذاب کون سا آئے گا؟ دوسرا عذاب کون سا آئے گا اس امت پہ؟ جب یہ امت عالموں سے بھاگے گی، دین کے علمدار لوگوں سے بھاگے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ حضرات کے؟ بول دو یار سبحان اللہ۔ والثانی صلت اللہ علیہم سلطانا جائرا، جب لوگ عالموں سے بھاگیں گے، نبی کی سنت کا قتل کریں گے، قرآن کی آیتوں کو بھلا دیں گے، عیش و عشرت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ دوسرا عذاب یہ مسلط کرے گا کہ اس قوم پہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جائیں گے۔ بے شک آج کے زمانے میں دیکھو، کبھی وقف بورڈ کا مسئلہ لے کر کے اچھالا جاتا پارلیمنٹ کے اندر جو ہے، اللہ اکبر، کبھی تمہاری ماپ لنچنگ کی جاتی ہے، کبھی تمہیں تریانوں کے اندر مارا جاتا ہے، کبھی تمہیں کسی چورائی پر مار دیا جاتا ہے، تمہاری کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی ہے، کبھی جو ہے تمہارے سٹیزن شپ کا مسئلہ ہے، کبھی NRC کو لے کر کے، کبھی CAA کو لے کر کے، اللہ اکبر کبیرہ، تمہاری وقت کیا ہے مسلمانوں؟ چمبر وقت زندہ دل مسلمانوں، تم نے اندازہ نہیں لگایا ہمارے اوپر یہ آفت کیوں آتی ہے، ہمارے اوپر یہ آزمائش کیوں آتی ہے؟ تو نبی نے تو 1500 سال پہلے اس امت کا علاج بتا دیا ہے۔ آقا نے فرمایا دوسرا عذاب یہ آئے گا جب یہ امت عالموں سے بھاگے گی، جلسوں کا بائیکاٹ کرے گی،
شراب کی بھٹی کو آباد کرے گی، جوئے کے اڈے کو آباد کرے گا، تاش کے اڈے کو آباد کرے گا، عالموں سے بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر ظالم حاکم کو مسلط کر دے گا۔ ذرا دیکھ اپنے مذہبی جلسوں کو دیکھو، آج سے 20 سال پہلے جو ہے مذہبی جلسہ کرانے کے لیے کوئی پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، لیکن آج جو چوتھی میں جا کر کے تمہیں باقاعدہ اپنا مذہبی جلسہ کرانے کے لیے بھی پرمیشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عالموں سے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو ہے ظالم حاکموں کو مسلط کر دیا ہے۔ جی حضرت، بے شک بے شک مسلط کر دیا ہے۔ سمجھو ان باتوں کو اور ان باتوں کو اپنے دل کے اندر اتارو میرے بھائیو، دل کے اندر اتارو۔ بڑا نازک مرحلہ ہے، ہمیں ہر طرف سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر طرف سے۔ اس لیے یہ موضوع میں نے اٹھایا ہے تمہیں بتانے کے لیے، اور جلسے میں صرف مزہ لینے کے لیے مت آیا کرو کہ صاحب سے یہ سب عالم صاحب آئیں گے خوب چٹکلے بازی سنائیں گے۔ نہیں، حدیث پاک سنو، صرف حدیث پاک، مذہبی تقریر ہونا چاہیے۔ دوسرا عذاب یہ آئے گا اس امت پہ علماء کے بھاگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے پر ظالم حاکموں کو مسلط کر دے گا۔ اور تیسرا عذاب کون سا آئے گا سنیے، والثالث یخرجون من الدنیا بلا ایمان۔ دعائیں چاہوں گا علماء اکرام کی، یہ حدیث شریف ہے۔ آقا نے فرمایا تیسرا عذاب یہ آئے گا کہ جب لوگ عالموں سے، دین کے علمدار لوگوں سے، مفتیان کرام سے، اپنے اماموں سے جب دوری بنائیں گے تو دنیا سے کفر کی موت پہ مر کے جائیں گے۔ اللہ اکبر، ایمان ساتھ لے کر نہیں جائیں گے، توحید پر نہیں بنیں گے، رسالت پر نہیں مریں گے، اللہ اکبر، کفر کی حالت میں مریں گے۔ اندازہ لگائیے ان کے دل میں جو ہے رسالت کی تعظیم بھی نہیں ہوگی، ان کے دل میں توحید بھی نہیں ہوگی، بلکہ یقین مانو کفر کی موت مر کے جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، مال میں برکت چاہتے ہو، اور اپنے اوپر جو ہے انصاف پر پسندیدہ حاکم مسلط کرانا چاہتے ہو، اور دنیا سے ایمان کے ساتھ جانا چاہتے ہو، تو تمہیں جو ہے عالموں کے قریب آنا پڑے گا، جلسے کو آباد کرنا پڑے گا، مسجد کو آباد کرنا پڑے گا، مدرسے کو اٹھانا پڑے گا، آپس میں پیار کرنا پڑے گا۔ جب یہ صفت تیرے اندر آ جائے گی، یقین مان، دنیا تیرا کتنا ہی پیچھا لے لے، دنیا کی طاقت ایک طرف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کن فیکون والی ہے، وہ اگر چاہے گا سارے معاملات بنا دے گا۔ اس حدیث کی روشنی میں اگر ہم نے عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ لگائیے ماشاءاللہ، ذرا سوچو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، عرس رفیع ملت، مفتی سید عاصم میاں صاحب قبلہ، واہ واہ واہ، ماشاءاللہ۔ آگے بڑھوں، ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ، ایک بار بولی یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ بھی بولتے رہیے، اس لیے کہ من قال سبحان اللہ غرست لہ فی الجنہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑے جذبے والے لوگ بیٹھے ہیں، نوجوانوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، بڑے کھلتے ہوئے چہرے ہیں، آج سنانے کو موڈ کر رہا ہے، لیکن میرے بھائیوں ذرا غور تو کرو، ہم تو ہر موقع پہ نبی کی سنت کا قتل کرتے ہیں۔ اس موضوع کو بھی بتانا چاہوں گا آپ حضرات کو، تم جلسے میں آئے ہو، جلسے میں ذرا سنو اور آگے بھی لوگوں کو بتانا۔ آج لوگ جو ہیں جلسوں کا بائیکاٹ بھی کرتے ہیں، شفیق صاحب قبلہ، اور جو ہے لوگ جو ہے میلاد النبی سے بھی دور کرتے ہیں، جلوس محمدی کو بھی بدعت بتاتے ہیں، اس کے علاوہ جھنڈے لگانے کو بدعت بتاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، جب لوگوں کو سوچنا چاہیے، جب برتھ ڈے پارٹی آتی ہے، جب اس کے بیٹے کا برتھ ڈے آتا ہے تو یقین مانو یہ خوشی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کیوں قاری شیخ صاحب، خوشی کا اہتمام ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جب تیرے بیٹے کا برتھ ڈے آتا ہے تو جو کئی ہزار کے کیک لا کر کے کاٹتا ہے اور خوشی کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب تیرے بیٹے کی ختنہ آتی ہے، بڑی محنت کرتا ہے، کئی ہزار روپے خرچ کر دیتا ہے حضرات گرامی، لیکن جب نبی کا میلاد النبی کا مہینہ آتا ہے، اس وقت جو ہے تیرے حالات کیوں بگڑ جاتے ہیں، اس وقت جو ہے تجھے مرچیں کیوں لگتی ہے؟ اندازہ
लगाओ जरा, नबी अलैहिस्सलाम की मिलाद तो वो है, कसम खुदा की वो अगर नहीं होती तो हमारा वजूद भी नहीं होता। मेरा इमाम का कलम इश्क रसूल में झूम कर बोला, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका की विलादत का महीना है, इसलिए जो है इस पे एतराज नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग एतराज करते हैं, बल्कि हम तो इसको मनाते रहेंगे। मामूलात अहले सुन्नत में से है जुलूस निकालना, झंडे लगाना, जलसे करना, मामूलात अहले सुन्नत में से है। ये कभी मिटेगा नहीं, ये कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि हम सुन्नी तो आला हज़रत की ज़बान में पबागे ढोल बोलते हैं, हकीकत डालेंगे हम पैदाइश मौला की ढोल, मिसले फारस नजद के कलहे गिराते जाएंगे। तशरीई मिलादुन नबी, अज़मते सरकारे मदीना, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। वाह वाह, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अंदाजा लगाइए, जुलूस तो खत्म नहीं होगा, झंडे लगाना भी खत्म नहीं होगा, और मज़ारात औलिया पे जाना भी हमारा खत्म नहीं होगा। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन जरा देखो, जुलूस तुम करते हो, अपने घरों की छतों पे झंडे भी लगाते हो, लगाना चाहिए। सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन की सुन्नत है, मज़ारात औलिया पे भी आना चाहिए, मुस्तहब काम है। लेकिन जरा देखो, हम सिर्फ जलसों वाले होकर के नहीं रहना चाहिए। सिर्फ हमने जुलूस निकाला, उसके बाद जब तुम्हारे घर में कोई खुशी आई, अंदाजा लगाओ मेरे भाई, जब खुशी आई कोई, तो उस मौके पर जो है लोग रक्कासाओं को बुला के 2-2 लाख रुपये दे के, अल्लाह अकबर, कभी अनीस साबरी कव्वाल का प्रोग्राम कराया जाता है, कभी किसी रक्कासा नाचने वाले को बुला करके इतना लंबा चौड़ा प्रोग्राम कराया जाता है कि आंखें बदनिगाही का शिकार हो जाती है। तुम्हें मालूम नहीं है क्या, इमाम शाफी का फतवा है, जिसकी निगाह जो है हराम को देखेगी उसका कुव्वत हाफसा कमजोर हो जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब तेरे बेटे का बर्थडे आता है तब तू डीजे बजाता है, जब तेरे बेटे की खतना आती है तब तू गुनाहों में लपत हो जाता है, जब तुम्हारे घरों पे शादी आती है कसम खुदा की नबी की सुन्नतों को कत्ल करते हो। बल्कि हमें तो जो है नबी की सुन्नतों का कत्ल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने बेटे की मुट्ठी में ये पिला देना चाहिए, उसे इल्म देना चाहिए। बेटे जुलूस भी निकालना, झंडे भी लगाना, इसके अलावा जलसे में भी जाना, लेकिन नबी की सुन्नत को भी जिंदा करना, उसको मिटने मत देना। दुनिया के जिस कोने पर जाना, नबी की सुन्नत पे अमल करते नजर आना। और हमारा मुआमला तो चाहे खुशी का हो चाहे गम का मुआमला हो, हमें तो हर वक्त अपनी जबान में ये कहना चाहिए कि उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। अरे जोर से जवाब दो यार, नारे का जोर से। जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा मरहबा, माशाअल्लाह। लब्बाइक या रसूल अल्लाह, लब्बाइक या रसूल अल्लाह। वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, इधर वाले नहीं बोले कारी शेख साहब, ये अंधेरे का फायदा उठा रहे हैं क्या? अल्लाह ताला जिन्होंने ये नारा लगाया है, क्या नाम है भाई आपका? अच्छा, रफी साहब। अल्लाह तबारक व तआला इनको इसी साल मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन आमीन, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको भी मदीने मुनव्वरा की ज़ियारत नसीब फरमाए, काबतुल्लाह का दीदार नसीब फरमाए। आइए थोड़ी देर और मैं आपको जरूरी बातें करना चाहता हूँ आप हजरात से। अगर आपको अच्छा लग रहा है जरा मोहब्बत से बोल दें सुभान अल्लाह। ये उलमाए किराम मेरी सपोर्ट में, मेरी हिमायत में है, इनकी दुआएं लेकर के मैं बोल रहा हूँ। एक बार बोलिए जरा पीछे वाले सुभान अल्लाह। हजरात देखिए, नबी की सुन्नतों का कत्ल करते हैं। अच्छा, नबी की सुन्नतें कितनी हैं आप बता सकते हैं मुझे? आप सिर्फ जो है 10 सुन्नतें बताकर खत्म कर देंगे बात। जबकि आपको बताऊं, हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने अपनी किताबों के अंदर हुजूर अलैहि सलाम की 450 सुन्नतें जिक्र फरमाई हैं। बोलो सुभान अल्लाह।
کتنی سنتیں زور سے بولو 450 سنتیں ذکر فرمائی ہے. قسم خدا کے نبی کی سنت کو زندہ کرنا چاہیے. آقا نے فرمایا تھا قسم خدا کہ جس نے جو ہے میری سنت سے پیار کیا تو اس نے مجھ سے پیار کیا اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے گا. آئیے بات آگے بڑھا رہا ہوں. قتل مت کرو نبی کی سنتوں کا. آج ہم کتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہیں. سنت کو جا لوگ جو ہیں نماز بھی دھڑلے سے چھوڑتے ہیں. نمازوں کی پابندی نہیں ہے. جس کے عرس میں تم آئے ہو رفیع ملت کے, یقین مانو ہم نے تو ان کو دیکھا نہیں ہے لیکن یہ علماء بیٹھے ہیں جنہوں نے صحبتیں اٹھائی ہیں ان کی جو ہے ایک وقت کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہوگی. کیوں؟ ایک وقت کی نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوئی ہوگی. سنت کو قتل مت کرو. فرض کو فرض کے خانے میں رکھو, واجب کو واجب کے خانے میں رکھو, مستحب کو مستحب کے خانے میں رکھو. آؤ تمہیں بتاتا ہوں جو لوگ سنتوں کا قتل کرتے ہیں ان کے لیے کتنی بڑی جو ہے بیماری میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں. سر میں تیل ہم لوگ نہیں ڈالتے, آنکھوں میں سرما ہم نہیں لگاتے, ہم ناخن نبی کی سنت کے مطابق نہیں کاٹتے, ہم جو ہے غسل نبی کی سنت کے مطابق نہیں کرتے. تو میرے بھائی پھر تم کرتے کیا ہو؟ تمہاری زندگی کہاں پر گزر رہی ہے؟ ابھی میں نے پڑھا حضرت 2 ہفتے پہلے ٹویٹر پہ میں نے ایک خبر پڑھی. ٹویٹر پہ امریکہ کے ایک ڈاکٹر نے ریسرچ کی. ڈاکٹر نے کیا ریسرچ کی؟ ڈاکٹر نے یہ ریسرچ کی انسان کو دنیا میں ہارٹ اٹیک کیوں آ رہا ہے. دعائیں چاہوں گا علماء کرام کی. دنیا میں ہارٹ اٹیک کی بیماری کیوں بڑھ رہی ہے؟ سنو ذرا, میں نے ٹویٹر پہ 2 ہفتے پہلے خبر پڑھی اور ڈاکٹر مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا کہ دنیا میں جو ہارٹ اٹیک کی جو بیماریاں بڑھ رہی ہیں چند وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ انسان کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. ان وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے انسان الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. جو انسان جو ہے الٹا سوتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک آتا ہے. کتنے لوگوں کو تو بغیر الٹا لیٹے ہوئے نیند ہی نہیں آتی ہے. اللہ اکبر. امریکہ کے ڈاکٹر نے ریسرچ کی ہے جو الٹا لیٹے گا اس کو ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس نے یہ ریسرچ کری, ریسرچ کرتے کرتے اس نے بتایا کہ الٹا نہیں لیٹنا چاہیے بلکہ کروٹ کی طور پہ لیٹنا چاہیے, سیدھا لیٹنا چاہیے. ادھر وہ تحقیق کرتا رہا, ادھر ریسرچ کرتا رہا, ادھر اس نے سچائی معلوم کرنے کی کوشش کی. تو اللہ پر امریکہ کے ایک امام صاحب سے اس نے معلوم کیا. امام صاحب نے, عالم صاحب نے بتایا کہ یہ تو تم آج ریسرچ کر رہے ہو کہ اگر کوئی انسان الٹا سو گیا اس کو ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے, اس کو ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمارے نبی نے آج سے 1500 سال پہلے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا, ابو ذر غفاری الٹے مت لیٹو, انہا تجعل اہل النار. الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے, یہ جہنمیوں کا طریقہ ہے. ڈاکٹر حیران ہو کر کے رہ گیا. ڈاکٹر نے کہا ارے یہ تو بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا تھا؟ کہ ہمارے نبی کا نام محمد الرسول اللہ ہے. کہ انہوں نے یہ تعلیم دی ہے؟ کہا بے شک ہم ان کی یہ تعلیم ہے. ڈاکٹر نے ریسرچ کی, ادھر سچائی عالم صاحب سے جب اس کو پتا چلی تو ڈاکٹر نے کہا میری ریسرچ جو ہے پیغمبر اسلام معلم کائنات مسلمانوں کے نبی کی تعلیم کے پیچھے جو ہے ان کے مقابلے میں میری ریسرچ ان کے قدموں کی دھول بھی لگی ہے. انہوں نے جو ہے 1500 سال پہلے جس نبی نے امت کا علاج دے دیا ہو میں اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہا ہوں. جس نبی نے 1500 سال پہلے امت کا علاج عطا فرما دیا ہو اس نبی کا دین اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. حق ہے. واہ 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 واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس نبی کا دین اسلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. ریسرچ کی میرے بھائی اندازہ لگائیے 1500 سال پہلے نبی نے جب فرما دیا کہ الٹا لیٹنا جہنمیوں کا طریقہ ہے, لیکن یہاں بھی ہم نبی کی سنت کا قتل کرتے ہیں. اگر تمہیں سونے کے لیے آپ جاؤ تو جو ہے داہنی کروٹ پہ آپ لیٹو اور یہ اپنا ہاتھ جو ہے سر کے نیچے لگا کر کے سو جاؤ اور کعبہ شریف کی منہ طرف منہ کر کے سو جاؤ. سبحان اللہ. یہ نبی کی سنت ہے. نبی کی سنت جس دن تم زندہ کر لو گے قسم خدا کی, آقا نے فرمایا من احب سنتی, جس نے میری سنت سے پیار کیا فقط احبنی, اس نے مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی, جس نے مجھ سے پیار کیا کانا معی فی الجنہ, وہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے گا. سبحان اللہ. آج جو تمہیں چرچا نظر آ رہا ہے, آج جو حضور رفیع ملت کا یہ جو ہے گنبد نظر آ رہا ہے, ان کا مزار شریف چمک رہا
رہا ہے، اتنی محبت سے آپ تشریف لائے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے جو ہے گدڑیوں میں رہنے کے بعد، اللہ اللہ کرنے کے بعد، رسول اللہ پہ درود پاک پڑھنے کے بعد، انہوں نے اپنے نفس امارہ کو مارنے کے بعد نفس لوامہ کی منزل کو حاصل کیا ہے۔ نفس لوامہ کی منزل کو حاصل کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے نفس مطمئنہ کی منزل کو حاصل کیا ہے۔ نفس مطمئنہ کی منزل کو حاصل کرنے کے بعد نفس راضیہ پہ پہنچ گئے ہیں، نفس مرضیہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ جب انہوں نے اپنے نفس کو مار دیا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے جو میرے لیے کام کرتا ہے، جو میرے لیے جیتا ہے، میرا پیغام آگے پہنچاتا ہے اور میرے لیے شیطان کو مار دیتا ہے، نفس کو مار دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ذکر مٹنے نہیں دیتا ہوں جس نے سارے کام میرے لیے کیے۔ اللہ فرماتا تا قیامت اس کا ذکر ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں اجاگر کے رہے گا، سبحان اللہ، زندہ رہے گا۔ اس لیے کہ ان اللہ والوں نے ہمیشہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، رسول اللہ کی تعریف کی ہے، ہمیشہ جو ہے اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اتباع کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا مقام عطا فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام کی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے ان کو یہ سمجھ لو کمال ہے کہ جو انسان نفس امارہ کو مار دیتا ہے، اور عقل مند بھی وہی ہے، الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو دباتا رہتا ہے، جو اپنے نفس کو مار دیتا ہے، اور وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور آخرت کے لیے تیاریاں کرتا ہے، سبحان اللہ۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، اور بیوقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ پہ تمنا لگائے رہتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں نے آپ کو یہ چند سنتوں کا ذکر بتایا، آئیے ایک سنت اور بتا دیتا ہوں آپ کو، اس کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند باتیں اور بتاؤں گا، پھر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ پورا مجمع ذرا درود پاک پڑھ کے سنائیے، مولانا آواز سے پڑھیے ذرا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دلی کے اندر ایک مزار ہے جن کا نام ہے محبوب الہی۔ کیا نام لیا میں نے؟ زور سے بولو، محبوب الہی۔ کتنے لوگوں نے حاضری دی ہے؟ حضرت سیدنا محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے مزار پر، سبحان اللہ، مستجاب الدعوات تھے آپ۔ ان کے پاس نہ ان کا ایک مرید آیا، مرید نے آ کر کے کیا کہا معلوم ہے؟ کہ حضرت میری بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس کے لیے کچھ انتظام کر دو۔ محبوب الہی نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کر دی، کہا جاؤ بیٹی میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اللہ اکبر، قدموں پہ گر گیا، کہ حضرت جو ہے دعا بھی آپ کر دیجئے، لیکن میری بیٹی کے لیے جو ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا انتظام آپ فرما دیجئے۔ محبوب الہی کے قدموں پہ جب گرا، آپ نے ارشاد فرمایا چلو ایسا کرو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، سامنے یہ جو مٹی کا ڈیلا پڑا ہے یہ اٹھا کر کے لاؤ۔ جب مٹی کا ڈیلا وہ مرید اٹھا کر کے لایا، محبوب الہی نے اس پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھ دیا۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنا تھا، مٹی کا ڈیلا سونے میں تبدیل ہو گیا، سبحان اللہ، بول دو محبت سے سبحان اللہ۔ مٹی کا ڈیلا سونا بن جاتا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، اب یہ لے تو گیا سونا، جب گھر گیا نا اپنی بیوی سے بولا یہ دیکھو کیا ہے، کہا یہ تو سونا ہے، کہا سونا بھی مل گیا اور سونا بنانے کا طریقہ بھی پتا چل گیا۔ بیوی نے کہا کیسے؟ کہا آؤ، جب اللہ اکبر کبیرہ، جب رات آئی، جب دن ڈھل گیا، جب رات کا موقع آیا تو اس کی بیوی نے اور اس نے گھر کا آنگن کھودنا شروع کر دیا۔ آنگن کھودا، بہت ساری مٹی اکٹھی کر لی۔ جب مٹی اکٹھی ہو گئی، اندازہ لگائیے چمروا کے زندہ دل مسلمانوں، بہت ساری مٹی اکٹھی کی اور پوری رات میاں بیوی جو ہے قل هو اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے، پوری رات جو ہے قل هو اللہ پڑھ کے پھونکتے رہے، لیکن مجال تھی کہ مٹی کا ڈیلا سونے میں تبدیل ہو جاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک مٹی کا ڈیلا بھی سونا نہیں بنا۔ صبح کو آیا اپنے پیر کی بارگاہ میں، محبوب الہی کی بارگاہ میں۔ میں بتانا چاہتا ہوں جب یہ اپنے نفس کو مار دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی زبان میں کیا تاثیر رکھ دیتا ہے، اندازہ لگائیے۔ کہ حضور جب میں نے آپ کے پاس آیا تھا، میں نے قل هو اللہ
वो आयत आपसे पढ़वा करके आपने मिट्टी के डेले को सोना बना दिया था, लेकिन मैंने भी रात पढ़ा है, लेकिन मिट्टी का डेला जो है वो सोना नहीं बन पाया है। महबूब इलाही ने क्या जवाब दिया था? वो दिल की तख्ती पे नोट करके ले जाना, ये हमारा ईमान होना चाहिए। महबूब इलाही ने जवाब दिया कि तूने भी कुल हु अल्लाह पढ़ा था, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन फर्क ये है तूने अपनी जबान से पढ़ा था, निजामुद्दीन की जबान कहां से लाएगा? महबूब इलाही की जबान कहां से लाएगा? जो तूने पढ़ा था वो तेरी जबान थी, वो जो मैंने पढ़ा था ये निजामुद्दीन दिल्ली की जबान। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। ये निजामुद्दीन औलिया की जबान थी। ये अल्लाह वाले होते हैं, निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, गर हो ज़ौक़ यक़ी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। एक सुन्नत और बता देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह बात खत्म करेंगे। हजरात, नबी की सुन्नतों को कत्ल अगर करोगे किसी भी मौके पर तो यकीन मानिए हम कामयाब नहीं हो सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक नबी की सुन्नतों पे अमल कर रहे थे, यकीन मानिए अल्लाह ने सारी दुनिया की हुकूमत मुसलमानों को अता फरमाई थी। पीछे वाले बोल दे सुभान अल्लाह। एक सहाबी रसूल जिनका नाम है कारी शेख साहब हुज़ैफा इब्ने यमान, क्या नाम है? जोर से बोले, हुज़ैफा इब्ने यमान। उलमाए किराम की दुआएं चाहूंगा, जिनको फातिह ईरान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोले, फातिह ईरान, जिन्होंने जो है ईरान के महलात को फतह किया। बोलो सुभान अल्लाह। नबी के गुलाम कैसे होते हैं? जिन्होंने महल के महल, मुल्क के मुल्क को फतह कर लिया है। हुजूर के गुलाम जिनका नाम हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान, जब ये ईरान पहुंचे, ईरान के महल को फतह करने के लिए, तो वहां के बादशाह ने इनको मुज़ाकरा करने के लिए बुलाया, बातचीत करने के लिए बुलाया। और बातचीत करने के लिए जैसे बुलाया, ये आजिज़ी के तौर पर नीचे बैठ गए। हुजूर के गुलाम नीचे बैठे, खाना पेश किया गया। जब खाना पेश किया गया तो हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान उस खाने को खाने लगे। जब खाना खाने लगे, जरा देखना मेरे भाइयों, जरा देखना, बताना चाहता हूँ, जरा देखो अपने होटलों का हाल देखो। बेचारे गरीब ने 1100 लोगों के खाने का इंतजाम किया है, या 1500 लोगों के खाने का इंतजाम किया है। यही कुछ औबाश किस्म के नौजवान लड़के होते हैं, होटलों के अंदर जाते हैं, एक लेग पीस में मुंह मारते हैं, सारा टेबल के नीचे फेंक दिया जाता है। बताओ खाने की तुम कितनी नाकदरी करते हो। और एक वो नबी के सहाबी है जिनका नाम हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान है, नीचे बैठ जाते हैं खाना खाने के लिए। जैसे लुकमा मुंह में डालने लगे हैं, लुकमा नीचे गिर गया। लुकमे को उठा करके जब खाने लगे ना, बराबर में एक शख्स बैठा था, वो कुछ कहना चाहता था। आपके जहन में ख्याल आया कि नबी ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे हाथ से कोई लुकमा छूटकर नीचे गिर जाए, उसको उठा करके खा लिया करो। तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ने खाने के कौन से हिस्से में बरकत रखी है? सुभान अल्लाह, कौन से हिस्से में बरकत रखी है? हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान जब उस लुकमे को उठा करके खाने लगे, तो बराबर में एक शख्स बैठा था, उसने कोहनी मारी और कोहनी मार करके बोला, अरे ये क्या कर रहे हो? अरे ये किसरा का महल है, दुनिया की सुपर पावर ताकत है। अगर तुम ये गिरा पड़ा निवाला उठा करके खाओगे, लोग क्या कहेंगे? बड़े नदीदा किस्म के लोग हैं, गिरे पड़े निवाले को उठा करके खा लेते हो। ये बादशाह का महल है। ए हुज़ैफा इब्ने यमान, यहाँ पर मत खाओ, ये ख्वाहिश अपनी किसी और मौके पे पूरी कर लेना। तो कसम खुदा की, नबी के गुलाम ने सहाबा अहले बैत के अपने आप को गुलाम कहने वाले नबी के सहाबा कैसे थे, अहले बैत कैसे थे, जरा सबक हासिल करो। हुज़ैफा इब्ने यमान ने जो जवाब दिया था वो हमारा ईमान होना चाहिए, दिल की तख्ती पे नोट करना चाहिए। हुज़ैफा इब्ने यमान ने कहा था कि ये लोगों सुन लो, अतरुकु सुन्नत रसूलुल्लाह की लिहाउलागिल हुक्का। ये लोगों सुनो, ये लोग चाहे मेरी इज्जत करें, चाहे मेरी इज्जत करें, चाहे मेरी जिल्लत करें, चाहे मेरी बात सुने, चाहे मेरी बात पर रिजेक्ट कर दे, लेकिन मैं इन बेवकूफों की वजह से रसूलुल्लाह की प्यारी प्यारी सुन्नत को हरगिज़ में कभी भी नहीं छोड़ सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह।
رسول اللہ کی پیاری سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں. اندازہ لگائیے انہوں نے ایک سنت بھی کسرا کے محل میں بیٹھ کر بھی اس کو بھی نہیں چھوڑا. اور تم کتنا کھانا جو ہے منٹلو کھانا جب تمہاری شادیاں ہو جاتی ہیں کتنا کھانا پھینک دیا جاتا ہے. قسم خدا کی بتاؤ کہ نبی صرف جلوس سے راضی ہو جائیں گے, کہ نبی صرف جلسے سے راضی ہو جائیں گے, کہ نبی صرف جھنڈا لگانے سے راضی ہو جائیں گے. یقین مانو حضور نے فرمایا تھا حضرت عائشہ صدیقہ سے, عائشہ روٹی کا احترام کرو اس لیے کہ جس گھر سے روٹی بھوٹ کر کے چلی جاتی ہے اس گھر میں پھر واپس نہیں آتی ہے. کھانے کی عزت کرو, ہر ایک چیز نعمت کی عزت کرو. جس نعمت کی عزت نہیں کرو گے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تم سے چھین لے گا. تو قسم خدا کی جب تک نبی کی سنتوں پر عمل کر رہے تھے ساری دنیا کی لگام جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں عطا فرمائی تھی. ایران ہمارا تھا, قسطنطنیہ ہمارا تھا, مصر ہمارا تھا, فلسطین ہمارا تھا, ان کے شام کے محلات ہمارے تھے, مصر ہمارا تھا, انطاکیہ ہمارا تھا. اللہ تعالیٰ نے سارے محل اور سارے علاقے کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا تھا. لیکن جیسے ہی نبی کی سنت کو ہم نے ترک کر دیا ہے, بزرگان دین سے لگاؤ کم کر لیا ہے, عالموں کے پاس جو ہے بیٹھنا بند کر دیا ہے, تو ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی. اسی سے قوم کو یہ دنیا میں بے اقتدار اپنی. واہ 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 واہ, بہت خوب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, عرس رفیع ملت. واہ واہ واہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اندازہ لگائیے کس کی سنت کا ذکر کروں, کون کون سی سنت کا ہم قتل نہیں کرتے ہیں. میری بات دل پکڑ جائے گی, اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو بول دو بات سبحان اللہ. ایک بار بولیے محبت سے لبیک یا رسول اللہ. تو حضور کی سنتوں کو زندہ کریں گے. یقین مانیے سنت بہت بڑی چیز ہے. حضور نے فرمایا جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا فقد نسی طریق الجنہ, اور ایک فرمایا کہ من ترک سنتی فلیس بسنتی, فلیس بسنتی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ میرے طریقے پر نہیں ہے, وہ میرے طریقے پر نہیں ہے. آقا کی سنت پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا, ان سے ہمیں محبت کرنی پڑے گی. صحابی کہ بے شک محبت کرتے ہیں, اہل بیت سے بے شک پیار کرتے ہیں, بزرگان دین کے ان کے مزار پہ ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن صحابی کی شان بتا دوں, کل ہی پڑھ رہا تھا میں ایک کتاب میں, بات میری طول پکڑ رہی ہے. ایک شخص نے خواب دیکھا, بتا رہا ہوں آپ کو, صحابی ایسے نہیں بنتے ہیں. صحابی کی ڈیفینیشن سمجھتے ہیں, صحابی اسے کہتے ہیں جس نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضری دی ہو ایمان کی حالت میں, اور ایمان پر ہی اس کا خاتمہ ہو گیا ہو, اس کو صحابی رسول کہا جاتا ہے. صحابی کا مرتبہ غوث اعظم سے بڑا ہوتا ہے, صحابی کا مرتبہ غریب نواز سے بڑا ہے, صحابی کا مرتبہ امام اہل سنت سے بڑا ہے. صحابی بہت بڑا ہوتا ہے, اور صحابہ سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ بھی فرما لیا ہے. ایک آخری بات سنیے, ہم کبھی جو ہے سچے وفادار صحابہ اور غلامان اہل بیت کہلائیں گے جب ہم ان کے نقش قدم پہ چل جائیں گے. ایک شخص نے خواب دیکھا, کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا اور حضور کی خدمت کرتا. اللہ اکبر. تو معلوم ہے جب اس نے یہ دل میں سوچا اسی رات اس کو خواب آیا, اسی رات اس کو خواب آیا. خواب میں کیا دیکھا, امام الانبیاء, تاجدار عرب و عجم, مالک جنت. توجہ فرمائیے, آپ جو ہیں ایک شاہانہ سواری پہ بیٹھ کے گزر کے جا رہے ہیں, اور ساتھ میں نا آپ کے وفادار صحابہ بھی ہیں. اس نے کیا دیکھا کہ حضور کی سواری جہاں سے گزر رہی ہے وہاں پر جو ہے ایک بہت بڑا گڈھا ہے, بہت بڑا گڈھا. اگر حضور کی سواری وہاں سے گزری تو یقین مانیے کہ حضور کو تکلیف ہو جائے گی. اب اس نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور کی سواری کا پہیا اس گڈھے کے اندر چلا جائے. اس نے یہ سوچنا تھا, اور ادھر ادھر دائیں دوڑا, آگے دوڑا, پیچھے دوڑا, ایک پتھر تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ایک موٹا سا پتھر لے کر کے آؤ اور اس گڈھے کے اندر ڈال دوں, تاکہ جب آقا کی سواری گزرے, آقا
को तकलीफ ना हो। ये इधर पत्थर ढूंढने के लिए चला गया। जब पत्थर को ढूंढ के ला रहा था, काफी टाइम के बाद क्या देखता है, आका की सवारी जो है उस गड्ढे के पास पहुंच चुकी है। जैसे ही गड्ढे के पास आका की सवारी आई है, एक सहाबी जो 7 साल चल रहे थे, वो सहाबी उस गड्ढे के ऊपर लंबे लंबे लेट जाते हैं। सुभान अल्लाह, बोल दो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। लंबे लंबे लेट जाते हैं ताकि मेरे आका की सवारी जो है मेरे ऊपर से होकर के गुजर जाए। ये इधर पत्थर ढूंढ रहा था, उधर सहाबी रसूल जो है गड्ढे पे लेट के आका की सवारी को गुजरवा दिया। इसने कहा कि मैं तो जो है ईंट पत्थर ही ढूंढने में रह गया और आका के सहाबा जो है मुझसे आगे निकल गए। किसी ने कहा कि सहाबा के बराबरी करने वाले तू सोचता है कि मैं आका के जमाने में खिदमत करता। सुन, अल्लाह ताला ने सहाबा किराम की जमात वो है कि इनको पहले ही अल्लाह ने उनका इंतखाब फरमा लिया है, पहले ही उनका इंतखाब फरमा लिया था। और अल्लाह ताला ने तो कुरान में भी फरमा दिया है वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। अहले बैत जो है हमारी आंखों के तारे हैं, लेकिन सहाबा भी जो है हमारे सर के ताज है। सुभान अल्लाह, ये मैंने आपको चंद बातें बताई हैं नबी की सुन्नत के मुताबिक और सहाबा और अहले बैत के मुताबिक आपको मैंने बताया। इन पे अमल करने की कोशिश करो, अल्लाह वालों के करीब होने की कोशिश करो, इनसे प्यार करो। यकीन मानो गौर व फिक्र अगर करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला उस गौर व फिक्र में तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा। तफक्करू साअतन खैरुम मिन इबादती 60 सनतन, अल्लाह ताला की मखलूकात में गौर व फिक्र करना एक लम्हे के लिए 60 साल की नफली इबादत से बेहतर है। 60 साल की नफली इबादत से गौर किया करो, गौर किया करो। गौर करने से अल्लाह ताला जो है इंकिशाफ फरमा देता है, अपने राज़ के इंकिशाफ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला इन औलिया अल्लाह की मोहब्बत में हमें जीने मरने की तौफीक अता फरमाए, इनके मिशन को आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और हमें हमेशा हमारा आना जाना यहाँ पर सलामत रहे। मैंने जो बोला आपने सुना, बोला तबारक व तआला हमारे बोलने को आपके सुनने को इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला देखो जलसे होते रहते हैं, बेशुमार जलसे होते हैं, लेकिन जलसों का मकसद यही है इन जलसों में आप तशरीफ लाए। अगर 1000 लोग हैं, 500 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, अगर 5 लोगों ने भी अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह जलसा कामयाब हो जाएगा। मुबारकबाद देता हूँ मैं अहले कमेटी को और हजरत सैयद नूरी मियां साहब को और उनके तमाम मुताल्लिक़ीन अज़ीज़ व अक़ारीब को। हर साल जलसा कराते हैं और हर साल जो है यहाँ से एक बहुत अजीम पैगाम उम्मत मुस्लिमा के नाम जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु क़ौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाह तबारक व तआला मेरे बोलने और सुनने में जो गलत है उसको माफ फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।